خدا اے خدا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، آج ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے درمیان میں ہیں۔ ایک تو ہمارے خود مسجد کے امام محترم دامت برکاتہم مولانا ایوب صاحب، قاری زبیر صاحب، مولانا منور صاحب، اور ابھی جو قرات پڑھ رہے تھے مولانا حذیفہ صاحب، ماشاءاللہ اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ایسا بچہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے اور اتنے اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایسا قرآن پاک کو زندہ فرماوے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے۔ خیر وقت بہت کم ہے کیونکہ تقریباً 1:10 پر بات کو ختم کرنا ہے، تو آدھا گھنٹہ تقریباً میرے پاس ہے۔ مجھے آج ایک سوال اور اس کا جواب، ایک سوال بولو ساتھ میں بولو، ایک سوال اور اس کا ایک جواب۔ سوال یہ ہے جو ہر جگہ ہم پوچھتے جا رہے ہیں، ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ کیونکہ ہم تو ایک زمانے سے شور سن رہے ہیں، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ کب آئیں گے اچھے دن؟ کیونکہ اب تک ہمارے اچھے دن آئے نہیں، تو آئیں گے کب؟ آج میں آپ کو اسی کا جواب دینے کے واسطے آیا ہوں کہ ہم کسی کو کیوں پوچھیں اچھے دن کب آئیں گے؟ ہم کسی سوسائٹی کو کیوں پوچھیں اچھے دن کب آئیں گے؟ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو کیوں پوچھیں اچھے دن کب آئیں گے؟ قسم اللہ کی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھے اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ بولو سبحان اللہ۔ کس کو پوچھنے کا؟ اور اللہ جواب دے رہے، اللہ جواب دے رہے، بعد والے جواب بعد میں دے رہے۔ اچھا میں کسی کو کہوں کہ یہ کام کرو تو اچھے دن آئیں گے، ہو سکتا غلط۔ آپ کسی کو کہو کہ یہ کام کرو تو اچھے دن آئیں گے، غلط۔ لیکن اللہ کا کلام کبھی غلط، میرے ساتھ میں بولو، اللہ کے کلام میں کبھی غلطی، اللہ کے کلام میں کبھی مسٹیک، اللہ کے کلام میں کبھی شک اور شبہ کچھ بھی نہیں۔ تو ساتھ میں بولو اچھے دن کب آئیں گے؟ یہ جواب کون دیں گے؟ اللہ۔ اور اللہ نے جواب دیا، پارہ نمبر 14، بولو پارہ نمبر، کیا پیارا جواب، سبحان اللہ بول دینا بھائی، بہت پیارا جواب۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو کام کر لو، اچھے دن ابھی سے شروع ہو جائیں گے، ابھی اسی جمعہ سے شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے دو کام کر لو۔ پہلا کام کلمہ والا مرد، کلمے والی عورت اور کلمے پر یقین، بولو لا الہ۔ اور دوسرا کام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا ہوگا۔ دوسرا کام عمل صالح کرنا۔ عمل صالح کا مطلب ہے مصطفیٰ کا دامن تھام لینا، مصطفیٰ کا دامن۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دو کام کر لو، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ۔ ہاں جو علماء وہ جانتے، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، اللہ فرماتے ضرور ضرور تمہارے اچھے دن آئیں گے۔ تو چلو کون کون تیار ہے؟ دو کام کرنا، لا الہ الا اللہ، یقین یقین کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز سے بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور اللہ ہی وہ اللہ ہے
جو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آج ہم آسمانوں کو دیکھیں کوئی نہیں بنا سکتا, زمین کو دیکھو کوئی نہیں بنا سکتا, سمندر کو دیکھو کوئی نہیں بنا سکتا. ارے اللہ وہ اللہ ہے. ہم ساؤتھ افریقہ گئے, کیپ ٹاؤن میں, ہم نے اللہ کی جو قدرت کو دیکھا کہ یہاں سے دریا کا پانی بہہ رہا ہے. بولو یہاں سے دریا کا پانی بہہ رہا ہے, وہاں سے دریا کا پانی آ رہا ہے. اگر آپ اس دریا کے پانی کو ہاتھ میں لو تو میٹھا پانی ہے, اس دریا کے پانی کو لو تو کھارا پانی ہے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں میٹھا پانی رکا, کھارا پانی رکا. اللہ فرماتے یہ میں ہوں جس نے کبھی میٹھے پانی کے قطرے کو کھارے میں آنے نہیں دیا اور کھارے پانی کے قطرے کو میٹھے میں آنے نہیں دیا. ایسا اللہ جو سمندر دونوں طرف سے بہا ہے اور بیچ میں باؤنڈری, اور کھارا پانی بولو میٹھے میں اور میٹھا پانی کھارے میں. اور اس کو اللہ نے سورہ رحمان میں بیان کیا. ارے بولو نا سبحان اللہ. کس میں بیان کیا؟ سورہ رحمان میں. کہ اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھو, دونوں سمندر ہے اور پانی تو بہتا ہے, یہاں کا پانی وہاں جاتا, وہاں کا پانی یہاں جاتا, لیکن نہیں جاتا ہے. یہ نہیں لے جانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا, سب پڑھیں گے ساتھ میں سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے میری قدرت دیکھو, ایک سمندر یہاں سے بہنے لگا, ایک سمندر وہاں سے بہنے لگا, دونوں کا پانی ایک دوسرے میں نہ ملنے والا. بولو نہ یہ روکنے والا کون ہے؟ اللہ بہت بڑے ہیں, ناممکن کو بھی ممکن. لیکن ہم کو یقین ہونا چاہیے. آج یقین ہوتا نا, اللہ کی قسم یہ کورونا بھی بھاگ جاتا, یہ ڈینگیو بھی بھاگ جاتا, یہ چکن گنیا بھی بھاگ جاتا, آسمان اور زمین کی وبائیں ختم ہوتی. کیونکہ اللہ کہتا میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا, تو میرے ڈر کو چھوڑ کر کہاں دوسری جگہ چلا گیا. آپ کو ایک بات بتاؤں, سب نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا, بغداد میں. بولو کہاں پہ؟ بغداد میں ایک وقت ایسا آیا بارش نہیں ہو رہی. ساتھ میں بولنا, جلدی جلدی بولنا. بغداد میں ایک وقت ایسا آیا بارش. اب بارش نہیں ہوئے تو کیا کرے, کیونکہ بچے مر رہے ہیں, کھیتوں میں پانی نہیں, اناج پیدا نہیں ہو رہا, باغوں میں پھل نہیں, پھول نہیں. بڑا عجیب و غریب معاملہ بغداد میں. اور ایک لمبا زمانہ گزر گیا, گرمی گرمی گرمی, آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں. تو وہاں کے علماء کرام, وہاں بغداد میں اس وقت علماء کرام کی لمبی جماعت تھی, 1200 علماء کرام جمع ہو گئے. کہا کام کرے, مسجد میں سورہ یاسین پڑھے. بولو مسجد میں سورہ یاسین پڑھے. ایک ہفتے تک سورہ یاسین پڑھا مگر آسمان سے پانی آیا. کہا مسجد میں سورہ نوح بھی پڑھے. چلو سورہ نوح بھی پڑھی گئی لیکن پانی آیا نہیں. اب آ گئے اس بات کے اوپر کہ سب لوگ جنگل میں جائے اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھے, جس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء. علماء جانتے ہیں صلاۃ الاستسقاء. نے 2 رکعت نماز پڑھے لیکن پھر بھی پانی نہیں. 1 2 4 علماء تھے, کہنے لگے دیکھو سورہ یاسین پڑھی, سورہ نوح پڑھی, صلاۃ الاستسقاء. بغداد میں ایک عورت ہے, ان کے پاس جاوے. اس زمانے کی عورت بھی کیسی ہوگی. کہا بغداد میں ایک عورت, اور آپ تعجب کرو گے وہ عورت کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی. بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی, جن کی کتابوں میں, بعض کتابوں میں ان کا نام صفیہ لکھا ہے اور بعض کتابوں میں ان کا نام عائشہ لکھا ہے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی, یا تو نام صفیہ ہے یا تو نام عائشہ. یہ علماء گئے, اب 10-12 علماء گئے ہوں گے بڑے بڑے, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اللہ کی ولیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی دروازہ کھولی. کون؟ پتا چلا علماء کرام. تو جلدی سے پردے کی آٹھ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آؤ آؤ آپ علماء میرے گھر پر آئے, اتنے بڑے بڑے حافظ, قاری, عالم, مفسر, مجود, مدرس, آپ سب میرے گھر پہ ایک غریب عورت کے گھر پہ آئے, کیا کام کیا ہے؟ کہا پانی نہیں آ رہا, پانی نہیں آ رہا. کہا میں کیا کروں؟ وہ عورت کہہ رہی میں کیا کروں, پانی نہیں آ رہا. آپ علماء ہیں, آپ نے سورہ یاسین کے ختم کیے, سورہ نوح کے ختم کیے, آپ نے جنگلوں میں جا کے نمازیں پڑھی, میں کیا کروں, پانی نہیں آ رہا. سارے علماء نے کہا بہن ایسا مت کہو, تم کر سکتی ہو, کچھ نہ کچھ معاملہ کرو. تو کیا کیا معلوم؟ جھاڑو لیا. وہ عورت نے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی, بولو نام کیا, صفیہ یا عائشہ, کیا لیا؟ جھاڑو لیا اور پورے گھر میں جھاڑو دیا.
کچرا. وہ سارے علماء حیران ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی آسمان سے نہیں آ رہا اور یہ جھاڑو لے کے گھر کو صاف کر رہی ہے. اس نے گھر کو صاف کیا اور اس نیک خاتون نے اپنا جو صحن ہوتا ہے نا، ورنڈا جو باہر کا آنگن ہوتا ہے، اس کو بھی صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد کچھ کہا آسمان سے پانی آنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. تو وہ علماء نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، اللہ کو یہ کہا جو میری طاقت میں تھا جھاڑو مارنا، گھر کو صاف کرنا، وہ میں نے کر لیا. اب جھاڑو مارنے کے بعد پوتا مارنا، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اب پانی تو ہے نہیں، تو میں نے اللہ کو کہا اللہ میں نے میرا کام کر لیا، تو اپنی قدرت بتا دے. میری طاقت میں جو تھا وہ میں نے کیا. گھر کو صاف کرنا میری طاقت میں تھا، جھاڑو مارنا میری طاقت میں تھا، آنگن تک کچرے کو پھینکنا میری طاقت میں تھا، لیکن پانی اتارنا میری طاقت میں نہیں. میں نے روتے روتے کہا اللہ یہ بندی کے جو طاقت میں تھا وہ کیا. اللہ اب جو تیری قدرت میں ہے وہ تو کر دے. تو آسمان سے پانی برسنا، سننا بات ختم نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. خیر پانی آیا. وہ جو علماء کرام تھے نا وہ وہاں سے تو چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، پانی خوب دھوم دھام. تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پھوپھی وہی دروازہ کھولی. کہا آج کیوں آئے؟ اب تو پانی آ گیا. کہا بہن بتاؤ کیا دعا مانگی تھی؟ کچھ نہیں، بس یہی کہا تھا کہ اللہ میری طاقت میں جھاڑو مارنا تھا میں نے مارا، تیری قدرت میں پانی بہانا تو بہا دے. علماء نے کہا نہیں، یہ دعا تو ہم نے پہلے بہت مانگ لی، یہ دعا تو پہلے ہم نے بہت مانگ لی. سورہ یاسین پڑھی گئی، سورہ نوح پڑھی گئی، کوئی چیز ہے بہن بتا دے. تو وہ بہت روئی. جب علماء نے بہت کہا تو پردے کے پیچھے سے کہا ہاں ایک کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا میری زندگی کے آخری 40 سال ایسے ہو گئے، میری زندگی کے آخری 40 سال ایسے ہوئے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ساتھ میں بولا میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اور اللہ کی قسم کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، اس میں صرف اللہ اور مصطفیٰ، باقی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. میرے دوستو وہ علماء جو نکلے نا روتے روتے کہنے لگے اسی کا نام ہے توحید، لا الہ الا اللہ. جب بندے کے پاس اس کی کچھ چیزیں آتی ہے نا تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارو آج ہمارے دل میں کلمہ، ارے جلدی بولو ٹائم کم ہے، ہمارے دل میں کلمہ نہیں بولو نا لا الہ. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اور یقیناً آپ ساتھ دو گے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. نہیں بولو نا. ہم کو ڈرنے کا تو کس سے ڈرنے کا؟ زور سے بلند آواز. ڈرنے کا تو کس سے ڈرنے کا؟ اگر اللہ سے ڈرو تو یہ کلمہ ہے بھائی، اللہ سے ڈرو تو یہ کلمہ ہے لا الہ. کیونکہ وہ چاہے بھائی، اللہ تو خود کہتے ہیں میرا بندہ، علماء کرام جانتے ہیں اللہ فرماتے میرا بندہ کیا سمجھا، چاہوں گا تو بہرا بنا دوں گا، سن نہیں سکے گا. پھر اللہ کہتے ہیں بہرا نہیں اندھا بھی بنا دوں گا تو کچھ نہیں کر سکے گا. پھر اللہ کہتے ہیں ایمان چھین کے پھینک دوں گا، میرا بندہ بتا تو کیا کر لے گا. بھائی کچھ کر سکتے ہم لوگ؟ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا 7ویں پارے میں، پورا مجمع بولے گا کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اگر تو گناہ پہ گناہ کیا میں تجھے بہرا بنا دوں گا. اللہ فرماتے اندھا بنا دوں گا. اللہ فرماتے تیرے دل سے ایمان چھین لوں گا. بتا کون خدا ہے کہ سب لینے کے بعد تجھے واپس دے دے؟ کوئی دے سکتا؟ اس سے سب سے پہلے تو لا الہ. اس کا مطلب ہے ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، کوئی نکاح قبول کروانے کھڑا ہوا ہوں میں آپ کا. ڈرتے اللہ سے؟ اگر ڈرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. کیونکہ اگر ڈرتے ہوتے تو فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھے گا. آج فجر کی نماز بہت سارے بیٹھے نالائق کمینے، کتے سے بھی زیادہ بے وفا. فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ اور اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو رات کو 2 بجے تک ہمارا موبائل چلتا. رات کو 2 بجے تک ہمارا موبائل چلے، زینا ہوئے موبائل میں، چوری ہوئے موبائل میں، ریاض کا کاروبار ہوئے موبائل میں، جھوٹ بولے موبائل میں، چغلی کرے موبائل میں، ہزاروں کے اوپر تہمت لگاوے موبائل میں، کسی کو بلیک میل کرے تو موبائل میں. بلکہ میرے پیاروں اگر ہماری ماں
ماں سے نافرمانی ہوئی ہے تو اس کی وجہ موبائل، ہمارا باپ گھر سے نکلا ہے تو اس کی وجہ موبائل، اور ہمارے گھر میں طلاق ہوئی ہے اس کی وجہ یہ سب جوان رات کو 2 بجے تک 2 بجے تک مولانا ایوب صاحب، اور رات کو 3 بجے ہی ہوا، ہاں موبائل کو چارج میں ڈالا، 3 بجے رات کو سوئے گا تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ اور پھر یہ سب بولتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھے دن نہیں آئیں گے، اچھے دن اللہ کی قسم نہیں آئیں گے جب تک ہمارا کلمہ مضبوط نہیں ہوگا، اور کلمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کر لینے کا۔ بولو جو اللہ کا حکم ہو وہ۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، یہ جو عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ میں جلدی جلدی بولو نا، عورتوں پر، وہ ہماری بیوی نہیں کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن عورتوں پر پردہ کرنا، مغرب کے بعد آیت کریمہ اتر رہی ہے کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے۔ کب آیت اتر رہی ہے؟ مغرب کے بعد، اور پردے کی آیت بھی کتنی پیار سے اتری ہے۔ اے پیارے نبی، آپ ازواج مطہرات کو کہہ دو کہ پردہ کرے، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ پردہ کرے، اور پھر باقی ساری عورتوں کو کہو کہ پردہ کرے۔ حالانکہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں، بنات طاہرات سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں۔ فاطمہ سے بڑھ کر کون پاک دامن ہوگی؟ عائشہ سے بڑھ کر کون پاک دامن ہوگی؟ حفصہ سے بڑھ کر کون پاک دامن ہوگی؟ جویریہ سے بڑھ کر کون پاک دامن ہوگی؟ لیکن مغرب کے بعد آیت کریمہ اترتی ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور ساری عورتوں کو کہہ دو کہ پردہ کرے۔ پڑھو نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردے کی آیت کون سے ٹائم پر اتری ہے؟ خیر ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا، بیویوں میں، بیویاں ہماری ماں ہیں، بنات طاہرات میں، بیٹیوں میں، عام عورتوں میں۔ ایک عورت دور رہنے والی، اور اس وقت کیا ہوتا تھا، نماز میں مرد بھی ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھی۔ اب ایک عورت دور رہنے والی، اس کو تو نہیں معلوم کہ پردے کا حکم نازل ہوا، وہ تو ایسا ہی بغیر دوپٹہ، خالی دوپٹہ سر پہ لٹکائے وہ مسجد میں آئی۔ جب مسجد میں آئی دیکھا کہ ساری عورتیں پوری چادر باندھی ہوئی، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو یہ سب بہنوں کو کہنے لگی یہ کیا، اپنے منہ کا کو چھپائے؟ تو کہا بہن تجھے نہیں معلوم کل رات سے پردہ کرنا فرض ہو گیا، کل رات سے پردہ کرنا؟ تو عورت کہتی ہے اچھا کل رات سے پردہ کرنا فرض ہو گیا، مجھے نہیں معلوم۔ اپنے ساتھ میں 8 سال کے بچے کو لائی تھی۔ کتنے سال کے بچے کو؟ اپنے 8 سال کے بچے کو کہتی جا گھر جا گھر جا گھر جا، اور جلدی بڑی چادر لے کر آ، جا بڑی بڑی لمبی چادر لے کر آ۔ اب اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ تو تھے نہیں، وہ 8 سال کا بچہ دوڑا تو گرا تو ہاتھ میں بھی مار لگی، پاؤں میں بھی مار لگی، مگر وہ گیا اور جا کے بڑی چادر لے کر آیا۔ جیسے چادر لے کر آیا یہ عورت نے اپنے اوپر باندھ دیا، صرف آنکھیں کھلی رکھی۔ بعد میں دیکھا تو بیٹے کو بہت مار لگی تھی۔ خیر فجر کی نماز ہو گئی، جب یہ عورت اپنے گھر گئی تو ہسبینڈ شوہر بڑے غصے ہو گئے، شوہر غصے ہو گئے کہ کائے کو بیٹے کو بھیجا، اپنا 8 سال کے بیٹے کو بھیجا، دیکھو گرا، اس کے پاؤں میں مار لگی، ہاتھ میں مار لگی، پاؤں میں موچ آ گئی، ہاتھ میں زخم لگا، کیوں بھیجنے کی ضرورت تھی؟ ارے تھوڑی دیر پردہ نہیں کرتی تو نہیں کرتی، پھر گھر میں آ کے اس کے بعد پردہ کر لیتی۔ تھوڑی دیر اگر پردہ نہیں کرتی تو کیا ہو جاتا بھائی؟ تھوڑی دیر پردہ نہیں کرتی تو کیا ہو جاتا؟ اس بیوی نے، نیک خاتون نے کہا اپنے شوہر سے، آپ نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ آپ نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ رسول کا حکم آئے تو ہماری مرضی نہیں چلانے کا۔ اگر میں اس وقت پردہ نہ کرتی اور بغیر پردے کے اگر میں گھر تک آتی اور میری موت آتی تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رسول کا حکم آوے پھر ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمے والا مرد ہوگا یا کلمے والی عورت ہوگی، پورا مجمع بولو اللہ رسول کا حکم آوے، اس کے بعد اپنی مرضی۔ وہ عورت نے کہا اگر میں پردہ نہ کرتی، گھر تک بغیر پردے کے آتی اور موت کا فرشتہ آ جاتا تو بغیر ایمان کے جہنمی بن کے چلی جاتی میں۔ اور ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیا اللہ رسول کا حکم نہیں آیا؟ ارے بولو نا، کیا اللہ رسول کا حکم نہیں آیا؟ پوری حدیث میں، مکمل احادیث نبویہ میں 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم آیا، اور قرآن کریم میں صراحتاً، دلالتاً، اشارتاً، کنایتاً 500 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ 7500 مرتبہ اللہ رسول کہے نماز پڑھو،
وہ دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ اللہ کتنی مرتبہ بولے؟ 7,500 مرتبہ۔ اور یہاں بیٹھے بے شرم، آئے جمعہ پڑھنے، کب آؤ گے واپس؟ آئندہ جمعہ۔ تھوڑا سوچو، شرم کرو۔ آج مالک پگار دیتا ہے نا، پگار بھی آدھی کر دیا مولانا۔ 12,000 تھی، ہمارے مدرسوں میں 6,000 ہو گئی۔ 12,000 تھی 6,000، لیکن پھر بھی جب محتمیم صاحب آوے یا سیٹ آوے تو استاد ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ پگار آدھی کر دیے۔ حالانکہ قسم اللہ کی کھا کر بولو، یہ پگار ہم کو مدرسے والا دیتا ہے؟ یہ پگار ہم کو اگر ملتا ہے، آج اگر ہم کو کھانا ملتا ہے اور کھانا گلے سے اتر کے پیٹ میں جاتا ہے، پانی ملتا ہے اور گلے میں جاتا ہے، یہ محمد کے صدقے میں جاتا ہے۔ بولو کس کے صدقے میں جاتا ہے؟ محمد کے صدقے۔ ارے ساتھ میں پورا مجمع بولے گا، اگر ہم کھانا کھائے تو بولو کس کا صدقہ؟ محمد۔ پانی پیے تو کس کا صدقہ؟ محمد۔ گھر ملا تو محمد کا صدقہ، بیوی ملی تو محمد کا صدقہ، بچے ملے تو محمد کا صدقہ، دکان ملی تو محمد کا صدقہ۔ میرے پیاروں، یہ جان ملی تو محمد کا صدقہ۔ اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کسی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور اسی محمد کی مخالفت بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اسی نبی سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نماز نہیں پڑھنا، اپنی مرضی پہ چلنا۔ اور آج اپنی مرضی پہ چلتے چلتے یہ حال ہو گیا کہ ہمارے اوپر آسمان سے بارش کا طوفان آیا، ہمارے زمین پہ زلزلہ بھوکم آیا، ہمارے یہاں کورونا آیا، ہمارے یہاں لاک ڈاؤن ہوا۔ اللہ کی قسم ہم کلمہ والوں کو غیروں کے حوالے کیا گیا، صرف اس لیے کہ ہم نے محمد کا دامن چھوڑا۔ جو مصطفیٰ کا دامن توڑتا ہے نا، اللہ اس کو غیروں کے حوالے کرتا ہے۔ بھاگ بھاگ کے گھر میں چھپ گئے، بھاگ بھاگ کے ادھر گئے، بھاگ بھاگ کے ادھر گئے، بغیر وجہ کے کسی کو مارا گیا، کسی کو پیٹا گیا۔ ارے میرے دوستو، ایسے حالات آئے کہ ہماری ماں بہنوں نے باہر جا کے اناج کے لیے بھیک مانگا، دودھ کے لیے بھیک مانگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو، یہ اللہ نے ایک چھوٹی سی پکڑ بتائی تو ہم حیران ہو گئے، اس کا بڑا عذاب آئے گا تو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ کا واسطہ بھیک مانگتا ہوں آج سے پورا مجمع ارادہ کرے کہ اچھے دن لانے ہیں تو ایک تو لا الہ الا اللہ پر بھروسہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر، پورا مجمع بول دو بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر، میں نے آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اور ابھی میں جو آ رہا ہوں، میرے پاس ابھی تقریباً 8 منٹ باقی ہے، اس میں میرے کو 3 باتوں کا اعلان کرنا ہے۔ دیکھو یہ ہمارے بیٹے یہاں پر آئے، قاری زبیر، اور ابھی جو بچہ قرات پڑھ رہے تھے، مولانا، میرے لیے تو بچے ہی ہے بھائی، کوئی کتنا بھی بڑا مولانا ہو جائے، یہ سب میرے پاس پڑے ہوئے، تو مولانا حذیفہ صاحب ہے، قاری زبیر صاحب ہے، یہ لوگ آئے ہیں ایک بہت بڑے کام کے لیے۔ اور ہمارے یہ مدینہ مسجد کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن وہ کام سے پہلے میں ایک بات آپ کو سناؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجد نبوی کہاں پر؟ ارے بولو نا، کہاں پر؟ مدینے میں۔ دعا کرو نا راستے کھل جاوے، اللہ سب کو عمرہ نصیب فرماوے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرماوے، بلکہ آخری گھڑی آوے تو اللہ مدینہ ہی پہنچا دے۔ بولو آمین، بولو آمین۔ تو یہ مسجد نبوی جب بن رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کنسٹرکشن کا کام ہو گیا، مسجد نبوی بن گئی۔ بولو مسجد نبوی بن گئی۔ اب سوال تھا لائٹ کا، بھائی روشنی، تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ یہ سب لائٹ بلب پنکھے ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا، وہ کھجور کی چھالیں جو آتی نا، کھجور کی چھالیں، اس کو ایسے لٹکا دیتے تھے، ادھر کھجور کی چھالیں، ادھر کھجور کی چھالیں، تھوڑا اور آگے جاؤ وہاں کھجور کی چھالیں، اور اس کو کیا کیا جاتا؟ جلایا جاتا تھا۔ اب وہ کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی بجھے، مطلب ایسے میں ہی مغرب کی نماز بھی ادا ہوتی تھی، عشاء کی نماز بھی ادا ہوتی تھی، اور صحابہ کرام رات کو تہجد پڑھنے آتے تو وہی کبھی جلے اور کبھی بجھے۔ ایک صحابی، سب ساتھ میں نام بولنا، حضرت تمیم، بولو کیا نام؟ تمیم۔ وہ شام گئے، وہ اپنی تجارت کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے لالٹین دیکھا کہ نیچے ایسے اب تیل ہوتا ہے، اوپر بتی جلتی ہے، وہ لالٹین دیکھا تو کئی لالٹین خریدے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، آئے مسجد نبوی میں لالٹین لگا دیے، 2 ادھر لگا دیے، 2 بیچ میں لگا دیے، 2 ادھر لگا دیے، 2 ادھر لگا دیے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے رہے، اور ہمارے نبی مسجد میں آئے اور پوری مسجد میں چراغ جلے ہوئے،
ہاں تو ہمارے نبی نے فرمایا کون؟ تو کہا کہ وہ تمیم. کون حضرت؟ تمیم ملک شام گئے تھے اور وہ لے کر آئے. سننا ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ کے گھر کو روشن کر دیا, اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. 3 مرتبہ اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ اے تمیم, کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو آج اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروا دیتا. ہمارے نبی فرماتے میری اب بیٹی نہیں ہے, اگر کوئی بیٹی ہوتی تو اے تمیم اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرواتا, تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. تو ایک صحابی اور بیٹھے تھے, حضرت نوفل, بولو کیا نام؟ وہ آئے, کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی میری بیٹی میں فرق ہے, میری بیٹی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے, میری بیٹی جوان ہے, یہ تمیم بھلے بوڑھے ہیں لیکن آپ کی زبان سے نکلا نا کہ آپ اپنی بیٹی دیتے. نوفل کہتے ہیں اللہ کے گھر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے میری بیٹی تمیم کے حوالے کر دی نکاح کے لیے. ایک گھر میں لائٹ لگائے تو نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. تو جو مسجد میں لائٹ لگائے تو اس سے نبی اتنے راضی ہوتے, تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہوگا. جو مسجد میں لالٹین لگائے تو اللہ راضی ہو گیا, نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار, تو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 2 چندے ہیں, چندے نہیں ہیں. ہاں یہ چندہ فخر کی بات ہے. مجھے کوئی کہتا نا مسجد کا چندہ کرنا, مدرسے کا چندہ کرنا, میں کہتا ہوں میں کروں گا کیونکہ میرے نبی نے چندہ کیا ہے, اور ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں. اور ہم اپنے گھر کے واسطے تو نہیں مانگ رہے, اپنے بیوی بچوں کے واسطے. یہ قاری زبیر وہاں سے سفر کر کے آئے, انکلیشور سے, ان کے یہاں مدرسہ چل رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن میں چندے نہیں ہوئے, کلیکشن نہیں ہوا. لاک ڈاؤن میں بہت سارے مدرسوں میں آج بھی اناج نہیں ہے, غلہ نہیں ہے, مدرسے کے بچے تڑپ رہے ہیں. ابھی تھوڑے تھوڑے مدرسے کھلے ہیں, ان کے یہاں 500 بچے پڑھتے, 500 بچے. میرے پیارو, آج اگر یہ پورا مجمع مل کر اپنی زکوٰۃ اگر ان کے مدرسے میں زکوٰۃ دے دو, صدقہ دے دو, للہ دے دو, فطرہ دے دو, فدیہ دے دو. مدرسے کے بچے غریب ہوتے ہیں, وہ بیچارے آتے ہیں, کبھی کبھی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مدرسے کا بچہ آتا ہے, اتنی سی پیٹی لے کر آتا ہے, تیرے کپڑے کہاں ہے؟ آج جو پہن کر آیا وہی کپڑا, اس کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی کھانے کا انتظام, نہ کوئی پینے کا انتظام. یہ قاری زبیر یہ چاہتے تو اپنی مسجد میں خطبہ دیتے, یہ چاہتے تو اپنی مسجد میں تقریر کرتے, یہ چاہتے تو اپنی مسجد میں اچھے طریقے سے نماز پڑھاتے. میں خود ان کی مسجد میں گیا ہوں, کئی لوگ صرف قاری زبیر کی امامت کی وجہ سے آتے اور یہ اللہ کا بندہ وہاں اعتکاف کرتے, اور کتنے لوگوں کو اعتکاف کرواتے. آج وہ اپنی منزل کو چھوڑ کر ہمارے یہاں خطبہ پڑھانے نہیں آئے, ہمارے یہاں نماز پڑھانے نہیں آئے, وہ غریب بچوں کے واسطے زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, خیرات مانگنے آئے. میرے کو بتاؤ کون کون دے گا؟ انشاءاللہ. نہیں, ہاتھ اوپر کرو بھائی, دیں گے انشاءاللہ. سب ہاتھ اوپر کرو نا بھائی. جو بھی دو گے, اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا, کوالٹی کو دیکھتا ہے. ہمارا 10 روپیہ بھی برکت والا ہوگا تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو سب سے پہلے بولو دو گے انشاءاللہ. یہ پہلا چندہ. دوسرا چندہ, ہم جس مسجد میں ہیں, بولو کون سی مسجد؟ آپ کو معلوم ہے مسجد میں خرچ لگا ہوا رہتا ہے, اور کسی کا بندھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی ہر مہینے میں اتنا دے گا. حالات میں وہ بیچارہ نہیں دے سکتا, 2 مہینے ہو گئے نہیں دے سکتا, 4 مہینے ہو گئے نہیں دے سکتا, تو ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ بھائی اللہ کا گھر لوگوں کے بھروسے پہ نہیں چلتا, اللہ پر چلتا. یہ گھر کس کا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولا گھر کس کا ہے؟ کہاں یہ ٹرسٹی ہو, متولی ہو, سیکریٹری ہو, یہ سب خادم ہے, خادم. مولانا ایوب صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب یو کے گیا, آپ بھی گئے ہوں گے, گئے کبھی لندن گئے نہیں؟ کبھی ہم چلیں گے ساتھ میں انشاءاللہ. تو میں ایک مرتبہ لندن, جب پہلی مرتبہ لندن گیا نا, تو میں نے دیکھا کہ اچھا امام والا کرتا پائجامہ, وہ اذان دے رہا ہے. پھر میں نے عصر میں دیکھا ایک دوسرا آدمی آ کے اذان دے رہا ہے, پھر مغرب میں دوسرا. تو میں نے کہا یہ مسجد کے کتنے مؤذن ہیں, اب بانگی صاحب کتنے, خادم کتنے؟ بعد میں پتہ چلا یہاں بانگی خادم کوئی نہیں, جو متولی ہوتا ہے وہی اذان دیتا ہے. متولیوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ متولی ظہر کی اذان دے گا, یہ عصر کی اذان دے گا, یہ مغرب کی اذان دے گا. یہاں تک کہ متولی کی ذمہ داری صبح میں مسجد کھولنے کا, رات کو مسجد. اور پھر سنڈے کے دن میں نے دیکھا سارے کے سارے متولی جمع ہے. میں تو کمرے میں تھا, میں نے کہا کچھ کام؟ کہا آپ نہیں قاری صاحب, آپ آرام کرو. پوری مسجد کا جھاڑو اور پوری مسجد میں پوتا متولیوں نے دیا. یہاں کے متولی کو بولو مسجد اپنے ابا کی. قرآن کہتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اللہ کہتا کوئی متولی, کوئی ٹرسٹی, کوئی خادم نہیں.
مسجد کی پراپرٹی صرف اللہ کی پراپرٹی ہے، اور اسی پراپرٹی کے لیے میں چندہ بھی مانگنے آیا ہوں آپ کے پاس. یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کے گھر کا چندہ مانگنے آیا ہوں. تو دیکھو بہت اچھا رہے گا، نیچے ہمارے اس مدینہ مسجد کے ذمہ دار بھی رومال لے کر کھڑے ہوں گے، اور ساتھ میں نیچے قاری زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قاری زبیر تو نہیں کھڑے ہوں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے کھڑے ہوں گے. تو ان کے مدرسے میں زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، للہ بھی، فطرہ بھی، فدیہ بھی، کفارہ بھی، جو آپ کے ذہن میں آوے وہ ڈالے. انشاءاللہ آپ کا پیسہ جائے گا، بچے کے سینے میں قرآن آئے گا، قیامت میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مدینہ مسجد کا چندہ الگ ہوتا ہوگا، وہاں صرف للہ، وہاں زکوٰۃ، مسجد میں زکوٰۃ نہیں، مسجد میں صرف للہ. اللہ کے واسطے رقم ڈالو، اور یہ سوچ کر ڈالو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کوئی چراغ لگاتا ہے، نبی بیٹی دینے کو تیار ہوتے ہیں. ہم نے پیسہ لگایا، انشاءاللہ قیامت میں نبی کے ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. تو یہ دو بات. اور آخری بات جو میرے کو بولنا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا چانس ہے کہ حلقہ نمبر 22 کا کل اسی مسجد میں اجتماع ہے. کل فجر کی نماز کے بعد. کل کون سا دن؟ یہ بولنے بھی گھبراتے کون سا دن. کل سنیچر، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سنڈے، اتوار، عشاء تک انشاءاللہ یہ اجتماع رہے گا حلقہ نمبر 22 کا. آپ تمام سے عاجزانہ درخواست، آپ خود بھی آئے، اپنے بچوں کو بھیجے، جوان بچوں کو بھیجے. آج بہت ڈر لگتا میرے پیاروں، بہت ڈر لگتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی ہم سے ہو جائے کہ اللہ ہماری ایمان کو چھین لے. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی نا، کل رات کو میں 2 بجے پڑھا. اس کے بعد مولانا ایوب سوچتا رہا، اللہ بہرا بنا دے گا تو کیا کریں گے، اللہ اندھا بنا دے گا تو کیا کریں گے. اور چلو بہرا بنا، اندھا بنا، لیکن اللہ اگر ایمان ہی چھین لیں گے تو کون ہم، کیونکہ اللہ کہتے ہیں من الہ، اب جا ڈھونڈ کسی اللہ کو ڈھونڈ جو تیرے کو ایمان واپس دے. کون ہم کو ایمان واپس دے گا. اس لیے میرے دوستو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اچھے دن ہے. بولو اچھے دن آئیں گے نہیں، اچھے دن ہے. بس 2 قدم اٹھانا ہے. پہلا قدم بولو لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور دوسرا قدم مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور مصطفیٰ کے دامن میں سب سے اونچی اگر کوئی چیز ہے تو 5 وقت کی، ورنہ میں داڑھی پر بھی بولتا، لیکن آج بولا میں داڑھی پر بولا. حالانکہ بہت سارے بغیر داڑھی کے بیٹھے، بغیر داڑھی والا سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی میرے کو یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. کیونکہ مردوں کو داڑھی آٹومیٹک آتی، عورتوں کو آٹومیٹک. تو مرد ہوئے تو ہوئے، عورت ہوئے تو بالکل نہیں ہوئے. میں آگے کچھ نہیں بولوں گا بھائی. خیر اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے بھائی. نہیں اللہ کے رسول کے چہرے کا مذاق مت اڑاؤ. وہ فرانس والوں نے ہمارے نبی کا کارٹون بنا کے مذاق اڑایا، ہم کو دکھ ہوا، ہم نے بد دعا کی، اور آج بھی کرتے اللہ ان کو برباد کر دے وے. بولو آمین. جنہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا اللہ زمین ان کو کھینچ لے وے. بولو آمین. کوئی درندہ ان کو نوچ لے وے. بولو آمین. لیکن ڈر لگتا ہے قیامت میں نبی کہیں گے وہ غیر تھا تو مذاق اڑایا، تو کلمہ پڑھا تھا، داڑھی اڑا کر تو نے میرا مذاق کیوں اڑایا. کیا جواب دیں گے ہم ہمارے نبی کو. اس لیے پھر بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ چندے کا بھی خیال رکھے، کل کے اجتماع کا بھی خیال رکھے، لا الہ الا اللہ کا بھی خیال رکھے، مصطفیٰ کے دامن کا بھی خیال رکھے، اور نماز کا بھی خیال رکھے. اب مولانا ایوب اتنے تھوڑا وقت دیں گے، میں کیا کیا بولوں اتنے وقت میں، لیکن جتنا تھا اتنا بول دیا. مولانا ایوب کبھی آپ میرے کو کھانا نہیں کھلائے، مولوی لوگ نہیں کھلائے، میں بھی کسی کو نہیں کھلاتا. ایک مولانا کو کسی نے پوچھا مولانا گھر کا تمہارا، میرا گھر نہیں معلوم، مسجد کے سامنے. تو کہا مسجد کا، اللہ کا بندہ میرے گھر کے سامنے. تو کہا مولانا صحیح پتہ بتاؤ نا، دونوں کا آمنے سامنے. اسے مولانا کب کھلائیں گے وہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، آپ میرے کو کھانا. لیکن اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. اور اللہ جتنے علماء کرام یہاں پر ہے اللہ سب کو قبول فرمائے. دیکھو اذان ہوئی، اذان باقی ہے نا ابھی، ٹھیک ہے اذان ہوگی پھر سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آمین. واخر